الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن و جمال کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے حسن کی، آپ کی خوبصورتی کی اور آپ پر نچھاور ہونے والے لوگوں کی باتیں کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ صاحب زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وفد، ایک قافلہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کرنے والے، آپ کے پر فدا ہونے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے جاننے والے نہیں تھے صرف، بلکہ آپ کو جو جانتا بھی نہیں تھا، جو آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا، وہ بھی آپ کے حسن پر فدا ہو جایا کرتا تھا اور آپ کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی کچھ ایک واقعہ صاحب زرقانی اپنے کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک وفد، ایک قافلہ جو ہے وہ مدینے کے مضافات میں جو ہے مدینے کے باہر ٹھہرا ہوا تھا اور ان کے پاس کچھ اونٹ تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہل قدمی کے غرض سے، چہل قدمی فرماتے ہوئے مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ان قافلے والوں کے اونٹ دیکھے تو آپ کو ان میں سے ایک اونٹ پسند آ گیا، اور وہ اونٹ بھی بڑا قیمتی اونٹ تھا، اور کیوں نہ قیمتی ہو، جس پر مصطفیٰ کریم کی نگاہیں جم جائیں اور جسے مصطفیٰ کریم پسند فرما لیں تو پھر اس کی قیمت کتنی اعلیٰ ہو جائے گی، کتنی قیمتی وہ چیز ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی ایک اونٹ آپ کو پسند آ گیا۔ آپ نے ان قافلے والوں سے پوچھا، کیا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ضرور بیچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے قیمت بتا دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ میں تجارت کے غرض سے یہاں نہیں آیا تھا، میں تو چہل قدمی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں اس اونٹ کو لے جاؤں اور اس کی قیمت میں آپ کو بعد میں بھجوا دوں تو کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مصطفیٰ کریم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، آپ کی ذات کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہیں، اس سے بھی وہ واقف نہیں ہیں، لیکن وہ غیر مسلم وفد جو ہے، وہ قافلہ جو ہے، آپ کو جو ہے وہ ادھار پر سودا فروخت کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کی شان، اپنے حسن کے کمال دیکھیں آپ ان کے، کہ وہ قافلہ آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں۔ آپ دنیاوی طور پہ مثال لے لیں کہ آپ دنیاوی طور پر کسی کریانے کی دکان پہ جائیں اور وہ آپ کو پہچانتا نہ ہو، جانتا نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ اسے ادھار طلب کریں گے تو کبھی بھی آپ کو ادھار نہیں دے گا۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی ضامن ہو، کوئی ضمانتی ہو، پھر آپ کو ادھار دینے پہ سوچے گا ضرور۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی ضامن بھی نہیں ہے، آپ کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کو وہ پہچانتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ وہ ادھار سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹ کی مہار کو پکڑے جا رہے ہیں اور وہ قافلے والے آپ کو تکتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، تکتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کچھ دور چلے گئے اور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان میں سے ایک نے کہا، ہائے تف ہے تم پر کہ آنے والا ایک آیا اور تمہیں بیوقوف بنا کر تمہارا مال لے کے چلا گیا اور تم اس کو جانتے بھی نہیں ہو، تم نے اسے مال فروخت کر دیا، وہ بھی ادھار۔ تو ایک شخص کہنے لگا، میں تو اس کی زلفوں کی ساؤں میں کھو گیا تھا، میں ان کی زلفوں کی سائے میں کھو گیا تھا،
اور ابھی یہ جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص کہنے لگا میں تو اس کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ ہائے ہائے، یہ میرے آقا کا حسن وہ بیان کر رہے ہیں جو میرے آقا کریم کو جانتے بھی نہیں ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے واقف بھی نہیں ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہیں، یہ تعارف بھی نہیں ہوا، لیکن آپ پر وہ فدا ہو رہے ہیں، اپنا قیمتی مال قربان کر دیا آپ کے حسن پر کہ ایک شخص آتا ہے نہ جان ہے نہ پہچان، اور اپنا قیمتی اونٹ وہ ان کو فروخت کر دیتے ہیں، وہ بھی ادھار، اور پھر جب فروخت کر کے جب وہ چلے جاتے ہیں لے کے دور نکل جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے حسن کے چرچے کس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ میں تو ان کے زلف کی پیچیوں میں کھو گیا تھا، ایک کہتا ہے کہ میں ان کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا، اور ایک کہتا ہے جب وہ بولتا تھا نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، جب بولتا تھا نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس کہ تم کو ایک شخص آتا ہے اور تم اس کے جلووں میں گم ہو جاتے ہو، اور تمہیں بیوقوف بنا کر تو اپنے حسن کے جلوے دکھا کر تمہارا مال تم سے لے کے چلے جاتا ہے۔ اب اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ آئے گا اور تمہارے مال کی قیمت تمہیں پیش کرے گا؟ تو اندر خیمے سے ایک آواز آتی ہے، ایک پردے سے ایک آواز آتی ہے کہ انا ضامنۃ، میں اس کی ضمانت لیتی ہوں۔ تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں اس آواز کی طرف، تو معلوم ہوا کہ وہ آواز اس قافلے کے سردار کی بیوی کی آواز ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیا تو اسے جانتی ہے تو اس کی ضمانت لے رہی ہے؟ کیا تو اسے پہچانتی ہے تو اس کی ضمانت لے رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، میں اسے جانتی نہیں ہوں، میں اسے پہچانتی نہیں ہوں، لیکن جو اتنا حسین ہو، اتنا خوبصورت ہو، وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن کی بات ہو رہی ہے، آپ کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تعریفیں کون کر رہا ہے؟ یہ غیر مسلم ہیں، یہ ابھی اسلام سے مشرف نہیں ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے حسن پر فدا ہو چکے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی زلفوں کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے الفاظوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ غلام صحابہ کرام علیہم رضوان آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہاں کسی نے اونٹ فروخت کیا ہے، کسی شخص نے اونٹ خریدا ہے یہاں سے؟ تو کہتے ہیں ہاں، ابھی ایک ہستی آئی تھی، ایک ذات آئی تھی، انہوں نے ہمارے سے اونٹ خریدا ہے۔ کہا کہ ہم ان کے غلام ہیں، انہوں نے قیمت بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیمت تو بعد میں لیں گے، ہم تو خود ان کے ہاتھ فروخت ہو چکے ہیں، قیمت تو ہم بعد میں قبول کریں گے، ہم خود ان کے ہاتھوں فروخت ہو چکے ہیں۔ بتاؤ ہستی کون تھی؟ وہ کون تھے جنہوں نے ہمیں اپنے حسن کا اسیر بنا لیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ وہ مدینے کے تاجدار ہیں، وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ یہاں جو کھجوروں کا ہجوم دیکھ رہے ہو، یہ کھجوروں کا ہجوم جو ہے یہ مدینہ شہر ہے، ہمارے آقا کریم وہاں جلوہ افروز ہوتے ہیں، ان کا مسکن ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں لے چلو، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا قافلہ حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، وہ کیا خاکے بناتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال تو ایسا ہے کہ آپ کے حسن جمال کو دیکھ کر، آپ کے حسن جمال کو دیکھ کر جو ہے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے۔ میرے آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حسن ہے، بلکہ حسن جمال ہے، حسن کمال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب کریم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔